خدا اسرائیلیوں کا کیا تھا؟ دلہا تھا، اور اسرائیلی اس کی کیا تھی؟ دلہن تھی۔ تو ان کے بیچ میں کوئی تیسرا آ گیا، ان کے بیچ میں دیوتا آ گئے ہیں، ان کے بیچ میں بت آ گئے ہیں، ان کے اندر گناہ آ گیا ہے، تاریکی آ گئی ہے، اور وہ خدا کو چھوڑ کر دن رات وہ یسیرتوں کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ بجائے کہ وہ دعا کریں، بجائے کہ وہ روزے میں ٹھہریں، بجائے کہ وہ پرستش کریں، بجائے کہ وہ نبیوں کی عزت کریں، نبیوں کا کلام سنیں اور خدا کے خوف میں آئیں، وہ یسیرتوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ یسیرتوں کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، وہ یسیرتوں کے لیے قربانیاں چڑھاتے ہیں، اور یہ سخت گناہ، سخت بدی خدا کے حضور اس کے کام تک پہنچی۔ اور خدا اس پورے ہم چیپٹر کو پڑھیں، ہوشیہ کی کتاب 7واں باب، تو پورے چیپٹر میں خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے کہ تمہاری بدی، تم لوگ تنور کی طرح کیا کرتے ہو؟ دہتے ہو، کاش کہ تم لوگ میرے حضور دعا کرتے۔ جیسے ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کے باعث ہم آج خدا کے لوگ ہیں، ہم یسوع کی کلیسیا ہیں، اور یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہم میں جنبش کرے، یسوع مسیح ہم سے جلال پائے، یسوع مسیح کا نام ہمارے وسیلے سے دنیا تک پہنچے۔ اور اسی طرح خدا ان سے بھی توقع کرتا تھا کہ یہ کیا کریں؟ یہ لوگ دعا کریں، اور کیسی دعائیں کریں؟ یہ لوگ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ یہ میرے لوگ جو تھوڑے ہیں، یہ بہت دنیا جو بہت ساری ہے، یہ تھوڑے سے لوگ بہت ساری دنیا کے لیے جلال کا باعث بنے، بہت ساری دنیا کے لیے یہ برکت کا باعث بنے۔ یہ تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے ہو کر یہ دنیا میں جائیں اور میرے نام کی منادی کریں، میرے نام کا پرچار کریں، تاکہ لوگ یہوہ کو پہچانیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ لوگ خدا کے حضور کم نکلے، اور خدا کیا کہہ رہے کہ کوئی ایسا نہیں، میں نے اپنے لوگوں کو چھانا، میں نے اپنے لوگوں کی آزمائش کی، اپنے لوگوں کو طلب کیا، حاضر کیا، لیکن کوئی بھی ایسا شخص میرے حضور میں نہیں نکلا کہ وہ دعا کرے دوسروں کے لیے۔ تو نہیں کوئی ایسا، خدا تو ان سے یہ توقع کر رہا ہے کہ یہ شفایتی دعا کریں، لیکن یہ تو اپنے لیے بھی دعائیں نہیں کرتے، یہ تو اپنی بہتری کے لیے بھی دعائیں نہیں کرتے۔ تو خدا ان کی حالت پر کیا کر رہا ہے؟ افسوس کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسرائیلی لوگ جب بھی خدا کے حضور وہ گناہ کرتے، جب بھی خدا کے حضور وہ دعا میں کم نکلتے، جب بھی خدا کے حضور وہ نبیوں کو دکھ دیتے اور خدا سے منہ موڑ جاتے، خدا ایک دم غضب کو نازل نہیں کرتا، خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا، خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا۔ یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ تو خدا شروع سے ہی نبیوں کو اپنے لوگوں کی صلاح و تربیت کے لیے خدا نبیوں کو بھیجتا رہا۔ ہمارا خدا رحیم خدا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اور ہمارا خدا ایسا خدا ہے، اس کا قہر جو ہے وہ دم بھر کا ہے، اور اس کا رحم جو ہے وہ عمر بھر کا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ چانس دیتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ خدا یہ جو توقع کر رہا ہے اپنے لوگوں سے کہ وہ شفایتی دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ تو ایسی شفایتی ماحول، شفایتی سوچ ہم اپنے خدا میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہم ایسے خدا کی ستائش کرتے ہیں جو خدائے سالوس ہے، جو تسلیس کے اندر جنبش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ہم ایک میں تین کو اور تین میں ایک کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، اور شفایتی جو ماحول ہے وہ روح القدس اور باپ اور بیٹے ان تینوں کے بھی درمیان میں ہے۔ ہم صلیب پر دیکھتے ہیں کہ بیٹا اس نے اتنی اذیت اٹھا کر، اتنا دکھ پا کر، اتنے کوڑے کھا کر، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے، تو پھر بھی اس کی جو سوچ ہے وہ لوگوں کو بچانے پر ہے۔
دکھ پا کر بھی، اذیت پا کر بھی وہ باپ کی مرضی کو وہ پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کا وہ نشان سے نہیں ہٹا۔ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا ایک ہی ماٹو تھا، تاکہ وہ دنیا کو نجات دے، زندگی دے۔ صرف اس نے کہا ہی نہیں کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ ابن آدم اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس نے صلیب پر کر کے بھی دکھا دیا، ہاللیلویہ، کہ اے باپ تو ان کو کیا کر دے، تو ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح شفایتی دعا اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اسرائیلی لوگوں کے لیے، رومی لوگوں کے لیے، یونانی لوگوں کے لیے۔ جب یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا ہوا تھا، وہاں پہ صرف اسرائیلی لوگ نہیں تھے، صرف یہودی لوگ نہیں تھے، وہاں پہ رومی بھی تھے، یونانی بھی تھے، ہر طرح کی زبان کا، ہر طرح کی نسل کا، ہر طرح کی قوم کا، ہر طرح کی قبیلہ کا، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے۔ تو یسوع مسیح نے ان سب پر نگاہ کی کہ سب پر تاریکی کیا ہے، چھائی ہوئی ہے، تو اسی تاریکی کو اس نے اپنے اوپر لیا، اور خدا تھوڑی دیر کے لیے خود بیٹے سے جدا ہوا۔ اور پھر یہ بھی ہم الفاظ چوتھے کلمے میں ہم سنتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یسوع مسیح ہمیشہ اپنے مقصد پر رہے، باپ سے جدا ہوئے دنیا کی مخلصی کے لیے۔ تو آج بھی وہ خدا کے حضور شفایت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ 2000 سال سے، کتنے سالوں سے؟ 2000 سال سے، اور اوپر 23 سال اوپر آپ لگا لیں، تو اتنے سالوں سے آج تک خدا یسوع مسیح دنیا کی شفایت کے لیے آج بھی وہ خدا کے حضور بیٹھا ہے، ہاللیلویہ۔ تو خدا آج ہم خدا کے حضور میں ہیں، ہم اس کے چرنوں میں، ہم اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خدا کی شفقت ہے، یہ اس کی شفایت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، زندگی میں آ جاتے ہیں، ایک خادم کی تو سٹرگل ہے، ایک خادم کی تو جدوجہد ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے جو دعائیں ہیں وہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی ہیں، کہ وہ آج بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس نے تو پطرس سے صاف صاف کہہ دیا کہ شمعون تم نہیں جانتے کہ شیطان نے تم کو خدا سے مانگا ہے، ان کو نہیں پتا۔ تو میرے عزیزو، روزے میں ٹھہر کر آپ دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھرانے کے لیے کریں، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کریں، ان لوگوں کے لیے کریں جو گناہ میں ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو نشے میں ہے، جو تباہی میں ہے، جو بیماری میں ہے، جو غربت میں ہے، جو خدا سے دور ہے، جو خدا کے خوف کے نیچے نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کریں جو خدا کے غضب کے نیچے ہیں۔ پہلے اپنے لیے دعائیں کریں، پھر ان کے لیے دعائیں کریں۔ خدا یہ نہیں چاہتا مچور لوگوں سے۔ ایوب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں؟ 4 خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی میں بیان کرتا ہوں۔ ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص کامل، وہ شخص کیا تھا؟ وہ شخص کامل۔ کامل کا جو ترجمہ ہے یہ وہ کاملیت نہیں ہے جو یسوع میں ہے، یہ وہ کامل ہے کہ ایوب بالغ تھا۔ ہم بالغ ایماندار بنے، ہم بالغ مسیحی بنے۔ ہم بالغ جو شخص ہوتا ہے وہ گناہ کو دیکھ کر وہ اپنا چہرہ چھپاتا ہے۔ جو بالغ لوگ ہوتے ہیں وہ جلد گناہ میں نہیں گرتے۔ جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ رسمی دعائیں نہیں کرتے۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم رسمی دعائیں نہ کریں، ہم وہ دعائیں کریں کہ آسمان کا کلیجہ جو اب وہ چیر کے ہماری دعائیں، آسمان کا سینہ چیر کر ہماری دعائیں وہ خدا تک پہنچے۔ جب فرشتے خدا کے حضور ہماری دعائیں انڈیلیں تو خدا خوش ہو کہ ایسا بوجھ رکھنے والا شخص آج کون بیٹھا میرے حضور، ہاللیلویہ۔ تو جو نبی تھے، یرمیہ، ہوسیہ ہے، ہوسیہ کی کتاب میں سے ہم نے حوالہ لیا ہے، ہوسیہ ہے، یرمیہ ہے، نہمیہ ہے، حزقیل ہے، دانیل ہے، یہ سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے جب وہ گناہ میں گرتے تو ان کے لیے یہ رو رو کر دعا کرتے، یہ روزوں میں ٹھہر کر دعا کرتے کہ اے خدا تو ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اے خدا میں نے، وہ اپنے لوگوں کا گناہ اپنے اوپر لیتے۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا تو میرے لوگوں کا گناہ کیا کر دے، تو معاف کر دے۔ میرے لوگوں نے تیرے حضور بدی کی ہے، تو آج ہم تیرے حضور خاکسار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ روزہ رکھتے،
نہمیہ کی کتاب میں جب نہمیہ نے اپنے لوگوں کی اسیری کی حالت سنی، انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں سنا کہ ان کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، یروشلم آگ سے جلا دیا گیا ہے، تو لکھا ہے کہ نہمیہ خدا کے حضور زار زار رویا اور اس نے روزہ رکھا، کئی دن تک ماتم کرتا رہا۔ یہ ایک ہی واسطے سی، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ شخص تو بادشاہ کے حضور ہے، یہ شخص تو دن رات جب وہ اطمینان سے سوتا ہے، روٹی بھی اس کو اچھی ملتی ہے، تو شاہی کھانا ملتا ہے، تو بادشاہ کے یہ دہنے ہاتھ کھڑا رہتا ہے، تو یہ شخص تو اطمینان میں ہے۔ تو اس کے اندر ہے یہ ساقی، میں نہمیہ کی بات کر رہا ہوں، بادشاہ کو شراب پیش کرنے والا شخص، لیکن جو ہی اس نے سنا تو یہ اندر سے شخص ہل گیا، یہ شخص اندر سے ٹوٹ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل ہلا کہ میں تو ادھر آرام کی روٹی کھا رہا ہوں، تو میرے لوگ وہ دکھ میں ہیں، وہ مصیبت میں ہے۔ تو جیسے اس نے سنا تو بادشاہ کے حضور یہ کھڑا، تو اس کے دل کی حالت بادشاہ نے بھی جان لی۔ تو بادشاہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ نہمیہ تو آج اس طور سے میرے حضور کھڑا نہیں ہے جس طور سے تو پہلے کھڑا ہوتا ہے، تیرے منہ کی اداسی تیرے بیمار ہونے کی علامت نہیں ہے، تو بیمار بھی نہیں ہے، تجھے بخار بھی نہیں ہے، لیکن یہ اداسی کوئی اور ہی لگ رہی ہے۔ تو نہمیہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اداسی کیوں نہ ہو، میرے لوگ تو ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اسی دم اس نے خدا کے حضور لکھا، دل میں دعا کی کہ وہ بادشاہ کے دل کو کیا کرے، وہ موم کرے، بادشاہ کے دل کو نرم کرے۔ تو خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، تو بادشاہ کے دل کو خدا نے نرم کیا، اور نہمیہ اپنے لوگوں کے لیے پھر بادشاہ سے چھٹی لے کر آیا۔ پھر وہ آ کر اس نے یروشلم شہر کو تعمیر کیا، اپنے لوگوں کو بحال کیا، وہاں پہ شریعت پڑھی گئی، دعائیں کی گئی، روزے رکھے گئے، شفاعتیں کی گئی، دعائیں کی گئی، اور لوگ خدا کے حضور بحال ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا کی نظر میں ہم گراں قدر ہیں، کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور کمتر نہ سمجھے، احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہو۔ جتنی ایک بشپ کی عزت ہے، بے شک ہم اس عہدے پہ نہیں ہیں، لیکن خدا کے حضور ہم گراں قدر ہیں۔ خدا ہمارے کاموں کو جانتا ہے، خدا ہماری نیت کو جانتا ہے، ہم خدا کے حضور ہم کیسے چل رہے ہیں۔ تو خدا آج بھی اپنے لوگوں سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم خدا کے حضور دعائیں کرنے والے لوگ ہوں، شفاعت کرنے والے لوگ ہوں، ہم زندگیاں بچانے والے لوگ ہوں، ہمارے اندر نہمیہ کی طرح، ہوسیہ کی طرح، حزقیل کی طرح ہمارے اندر جو رسول تھے، پولس رسول، اس کے بارے میں لکھا ہے غلطیوں کے خط میں، پولس رسول کہتے ہیں کہ جیسے عورت کو جننے کے سے درد لگتے ہیں، ایسے ہی میرے اندر کلیسیا کو بچانے کے لیے میرے اندر ایسے ہی درد لگے ہوئے ہیں، میں چپ کر کے بیٹھتا ہی نہیں، جہاں بھی میں جاتا ہوں میں منادی کرتا ہوں، جہاں بھی میں جاتا ہوں میں دعائیں کرتا ہوں، میں خوشخبری کو، انجیل کو، میں سلیب کو پھیلاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا یہی رویہ آج صرف خادموں کا نہیں، ہر ایماندار کا خدا یہی رویہ چاہتا ہے کہ کم از کم ہم نوح کی طرح اپنے گھرانے کو تو بچا لیں، تو گھرانے کو بچائیں، گھرانے کے بعد ہم باہر نکلیں۔ جو لوگ جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہم پہلے یہ نہیں کہ ساڈی اندروں تیاری نہیں، اندروں اسی پختہ نہیں ہے کہ اسی ان خوشخبری سنائیں، لیکن پہلے آپ کو خوشخبری کا پتہ ہونا چاہیے، پہلے آپ کو دعا مانگنے کا پتہ ہونا چاہیے، پہلے آپ لوگوں نے ان کے لیے دعا کی ہو، آپ پہلے ان کے لیے دعائیں کریں۔ یسوع مسیح نے ہمیں ایسے نہیں جیتا، اس نے 40 دن اور 40 رات اس نے روزہ رکھ کے دعا میں ٹھہر کر، ساری رات دعا میں ٹھہر کر، صبح ہوتے ہی شاگرد جب اٹھتے تو ادھر ادھر دیکھتے یسوع ہوتا ہی نہیں تھا، پھر وہ یسوع کی تلاش کے لیے نکلتے تو یسوع پہاڑ پر چڑھ کر کیا کر رہا ہوتا؟ وہ دعا کر رہا ہوتا۔ تو ہم آج خدا کے حضور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج اگر ہم آسمانی مقاموں میں داخل ہیں تو یسوع کی دعاؤں کے وسیلے سے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور دعائیں کریں،
ہم دعائیں مانگنے والے مسیحی ہوں، ہم رسمی مسیحی نہ ہوں، روزے آئے رکھ لے بعد پورا سال ایمی نگال ہے۔ روزے رکھیں، ان روزوں میں بھی چانس ہے، یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو ہم بحال کر سکتے ہیں، ہم روح کے طور پر بیدار ہو سکتے ہیں۔ روزے نانگے ایسٹر نانگے پھر وہی حالت، تو روزوں کے بعد بھی ہم خدا کے حضور ہم روزوں میں ہم ٹھہر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، تو ہم جب بھی روزہ رکھیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں نے دیکھے بھی ہیں، وہ اپنے واسطے دعا نہیں کرتے، دوسرے واسطے دعا کر دے۔ چرچ چ دعا کا موقع دیے، اتوں کی دعا نہیں کرنی، انہیں باہر ہی گھوم پھر کے میرے آ جانا۔ تو یہ کاملیت نہیں ہے، یہ کامل مسیح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کریں، پھر دوسروں کے لیے دعا کریں۔ تو یہ طریقہ ہے خدا کے حضور چلنے کا۔ تو ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعائیا مسیحی ہوں، ہم شفایتی مسیحی ہوں۔ اگر ہم دوسروں سے نفرت کریں گے تو کبھی بھی ہم دوسروں کو مسیح کے پاس لا نہیں سکتے۔ تو مسیح نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے، آخری بات، کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو پھر بھی تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ تو ہم یسوع کے زندہ یسوع کے گواہ ہیں، ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں۔ تو ہم شفایتی جو سلسلہ ہے ہم تسلیس کے اندر بھی دیکھتے ہیں، خدا ثالوث جو تسلیس کے اندر رہتا ہے ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں، اور جو تسلیس کو نہیں مانتا ہم اس کو مسیحی نہیں مانتے۔ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو روح القدس کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو یہوہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مسیح میں وہ یسوع نے سارا کچھ بنایا ہوا ہے۔ باپ اور روح القدس اور خدا یہ تین چیزیں ہیں، اور ایک میں ہے، اور ایک تین میں ہم ایسے خدا کے حضور ہم ایسے چلتے ہیں۔ ایسا ہمارا مسیحی ایمان ہے کہ ہم خدا ثالوث کو مانتے ہوئے ہم خدا کے حضور ہم اپنی دعائیا زندگی کو مضبوط کریں۔ ہم دعا کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور تباہی کی دن بدن یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ کی دعائیں خدا کے حضور ملک پاکستان کو بحال کر سکتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ایک بات، ایک خادم وہ ٹریننگ میں تھا، تو وہ بات سناتے ہوتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں نا دعا کرنے کے لیے گیا، وہ کہتا میں کالج میں پڑھتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میری عادت تھی دانیہ نبی کی طرح، وہ کہتا تھا کہ میں دعا ضرور کرتا تھا۔ وہ کہتے ایک دن مجھے نہ کوئی جگہ نہ ملے کہ میں دعا کروں، تو کہتے ایک دن میں ایسے ہوا کہ میں جگہ ڈھونڈتا کالج کی ایک بیسمنٹ تھی، میں اس میں چلا گیا۔ تو وہاں پہ میں نے پہلے شکر کیا کہ کاش شکر ہے خداوند کہ مجھے جگہ ملی کہ میں تیرے ساتھ کچھ بات چیت کر سکوں۔ تو وہ خادم کہتا ہے کہ مجھے اس دن میں نے اس طور سے دعائیں نہیں کی جیسے میں ہر روز کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ روح القدس نے مجھے بتایا کہ آج تو بنگلہ دیش کے لیے دعا کر۔ کس کے لیے دعا کر؟ بنگلہ دیش کے لیے دعا کر۔ تو وہ کہتا ہے میں نے بنگلہ دیش کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ تو ایسا ہوا کہ دعا کر کے وہ آ گیا، تو کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شخص اس کو گواہی دے رہا تھا کہ بنگلہ دیش پر ایک مصیبت آنے والی تھی، فلڈ آنے والا تھا۔ تو خدا کے فضل سے ہم ایمانداروں کی دعاؤں سے ہم بچ گئے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس خادم نے بتایا کہ خدا کے روح نے مجھے آگاہی دی، میں نے دعائیں کی، اور بھی ایمانداروں نے دعائیں کی ہوں گی، اور خدا آج بھی ایمانداروں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کا جواب، آپ کی دعاؤں کا اثر ملک پاکستان کو تبدیل کر دے، اور اس کا پتہ، اس کا جو انعام ہے، اجر ہے، تاج ہے، وہ آسمان پہ خدا آپ کو بتائے کہ آپ تو ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر ہی سمجھتے رہے ہیں، لیکن تیرے وسیلے سے میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ تو کبھی بھی دعا کرنا بھی، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دعا کرنا۔
خادم کے لیے دعا کرنا، کلیسیا کے لیے، گھر کے لیے دعا کرنا. اگر آپ خدا کے حضور کچھ بھی لا رہے تو اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہدیوں سے بڑھ کر یہ سب کچھ ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں. ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور شخصی طور پر ہم خدا کے حضور ہم اپنے آپ کو پیش کریں. خداوند سے قوت مانگے. خدا تو مجھے قوت بخش دے. اگر میری دعائیہ زندگی نہیں تو میں دعا کرنا شروع کر دوں. اگر میں اپنے لیے دعا نہیں کرتا، اے پاک روح تو مجھے گائیڈ کر، میں اپنے لیے دعا کروں، میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروں، میں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں. اے پاک روح تو مجھے یہ بوجھ دے. اے پاک روح تو میرے اندر جنبش کر، تو مجھے الفاظوں کی ترتیب بخش دے تاکہ میری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو. خداوند سے قوت مانگنا شروع کریں، خداوند سے برکت مانگنا شروع کریں، خداوند سے روح القدس کی معموری مانگنا شروع کریں. خداوند سے کہیں اے خدا تو روح القدس کی آگ میرے اندر لگا، روحوں کا بوجھ تو میرے اندر ڈال. میں ایک شفایتی مسیح بن جاؤں، میں موسیٰ کی طرح تیرے حضور شفایتیں لے کر آؤں. میری دعائیہ زندگی آج سے رسمی دعائیہ زندگی نہ ہو. میں رسمی مسیح بن کے نہ رہ جاؤں، میں تہواری مسیح بن کے نہ رہ جاؤں. میں روح القدس کا بندہ، روح القدس کی کلیسیا بن جاؤں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بہنوں میں سے کوئی بھی بہن کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کی. تیرے نام کی بڑائی کرتے تو بڑا خدا ہے، تیری شکر کرتے ہیں اور تیرا پیار نرالا ہے. شکر گزاری کرتے اس کو غلام مانگنے کے لیے ہم تیرے سندر قدموں میں جھکے. تیرے خدا میں شکر گزاری کرتے کہ جتنی پرستش تیرے سندر قدموں میں ہوئی اور تیرے خوبصورت آواز کے لیے جو تیرے منصور کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی. اس خوبصورت کلام کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی. تیرے تمام نبیوں کے لیے جنہوں نے اپنی میرے خداوند جان کے ہدیے تیرے حضور میں پیش کیے، جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کی، روزے رکھے تاکہ ان کے لوگ تجھے جانیں اور اپنے گناہوں سے باز آئیں. میرے خداوند آج یہی بات میں اس جگہ پر بیٹھ کر تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری چھوٹی سی کلیسیا کے لیے کرتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو پاک روح کا گہرا مسا دے، ہر ایک کو قوت دے، طاقت دے تاکہ ہم ایک دوسروں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، ہم روزہ اور ریاضت کرنے والے بن جائیں اور میرے خداوند تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے. بے شک ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، لیکن یسوع جی تو جو راست باز ہے ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے اندھیروں کے بادل میں سے ہمیں نکال کر ہمیں نور کے فرزند ٹھہرا دیا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نور کے فرزند ہیں. یسوع ہم تیرے خاندان میں شامل ہو چکے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے میں بڑھنے کا فضل، زور اور قوت عطا کر اور اسی طرح پاک روح کا گہرا مسا دے تاکہ ہم تیرے سندر قدموں میں جھکتے رہیں اور تیرے نام کو دعوت کہتے رہیں. یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے عظیم اور پوتر نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. ہم خدا کی ستائش میں یہ گیت گائیں اسی کے دوران اپنے نذرانے